بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقع کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبائل نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن نوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کیا جائے۔ دشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن نوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ ماہر جنگ کی زبانی، سپہ سالار کی تغلید۔ اوطاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوطاس۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائیدار ہے، نہ بھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریہ اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن نوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔
اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں تریید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ دشمن کے جاسوس۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف۔ سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 درہم آلات و اوزار ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہ کما لہم آلہۃ، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔
اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے۔ انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایک ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدرے مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا موید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھیں، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، ان النبی الاکذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا، ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا
تو اپنی ذرا اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شہات الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 25 اور 26۔ تعاقب۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلے کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سمع کو جا پکڑا، جسے ربیعہ رضی اللہ عنہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں، جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ غنیمت۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم نے واپس کر دیا۔ غزوہ طائف۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے،
اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیا سے گزر ہوا۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہمد کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے، انہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا کراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جان کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعے نے سال بھر کا سامان خورد و نوش بھی جمع کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں نے اعلان کرا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے،
لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون و چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بددعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ، کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا، اور میرا بیٹا معاویہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم رضی اللہ عنہ بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث رضی اللہ عنہ بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قرشی و غیر قرشی روسا کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، واللہ میرے لیے تمہارے مال فیع میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے
اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکل محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چیمے گوئی ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمے گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنایا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، اور سچ کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی، کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرع بن حابس نے کہا، لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اور عیینہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا، جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا، تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اسے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عیینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینے کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
माल गनीमत की तकसीम से फारिग होकर जियराना ही से उम्रे का अहराम बांधा और उम्रा अदा किया। इसके बाद अत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बिन असीद को मक्का का वाली बनाकर मदीना रवाना हो गए। मदीना वापसी 24 ज़ीक़दा 8 हिजरी को हुई। मोहम्मद गज़ाली कहते हैं, इन फातिहाना औक़ात में जबकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फ़तह मुबीन का ताज रखा, और उस वक्त में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर अज़ीम ने 8 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, कितना लंबा चौड़ा फ़ासला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस हालत में आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदेड़ दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान के तालिब थे, अजनबी और दहशतज़दा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसो उल्फत की तलाश थी। वहाँ के बाशिंदों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब कद्र व मंजिलत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और जो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया गया था उसकी पैरवी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सारी दुनिया की दावत हीच समझी। अब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिस शहर ने एक खौफज़दा मुहाजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, आज 8 साल बाद वही शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हैसियत से इस्तकबाल कर रहा है कि मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नगी है, और उसने अपनी किब्रियाई और जाहिलियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों तले डाल दिया है, और आप उसकी पिछली ख़ता माफ़ करके उसे इस्लाम के ज़रिए सरफराजी बख्श रहे हैं। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, यानी यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो बिलाशुबा अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। सूरह यूसुफ आयत नंबर 90। फ़तह मक्का के बाद के सराया और अमाल की रवानगी। इस तवील और कामयाब सफ़र से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़द्र तवील क़याम फरमाया। इस दौरान आप वफ़ूद का इस्तक़बाल फरमाते रहे, हुकूमत के उम्माल भेजते रहे, दायाने दीन को रवाना फरमाते रहे, और जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखिले और अरब के अंदर उभरने वाली कुव्वत को तस्लीम करने में तकब्बुर माने था, उन्हें सरनिगूं फरमाते रहे। इन उमूर का मुख्तसर सा खाका पेश खिदमत है। तहसीलदाराने ज़कात। गुज़िश्ता मुबाहिस से मालूम हो चुका है कि फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी के अवाखिर में तशरीफ़ लाए थे। 9 हिजरी का हलाल मुहर्रम तुलू होते ही आपने क़बाइल के पास सदक़ात की वसूली के लिए उम्माल रवाना फरमाए, जिनकी फ़हरिस्त ये है। 1. उयैना रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हसन, कबीला बनु तमैम। 2. यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल हुसैन, कबीला असलम और गफ़ार। 3. इबाद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन बशीर अशहली, कबीला सुलैम और मुज़ैना। 4. राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मुकैस, कबीला जुहैना। 5. अमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल-आस, कबीला बनु फ़ज़ारा। 6. ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सुफ़ियान, कबीला बनु कलाब। 7. बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सुफ़ियान, कबीला बनु काब। 8. इब्न लुत्तबिया अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु, कबीला बनु ज़बियान। 9. महाजिर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी उमैया, शहर सना। इनकी मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ असवद अंसी ने सना में ख़ुरूज किया था। 10. ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन लुबैद, इलाक़ा हज़रमौत। 11. अदी रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हातिम, कबीला तई और बनु असद। 12. मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बिन नुबैरा, कबीला बनु हंज़ला।
13 ज़बरक़ान बिन बदर, कबीला बनु साद की एक शाख। 14 कैस बिन आसिम, बनु साद की दूसरी शाख। 15 इला बिन अल-हज़रमी, इलाका बहरैन। और 16 अली बिन अबी तालिब, इलाका नजरान, ज़कात और जिज़िया दोनों वसूल करने के लिए। वाज़ेह रहे कि ये सारे उम्माल मुहर्रम 9 हिजरी ही में रवाना नहीं कर दिए गए थे, बल्कि बाज़ की रवानगी खासी ताख़ीर से उस वक्त अमल में आई थी जब मुतालिका कबीला ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अलबत्ता इस एहतमाम के साथ इन उम्माल की रवानगी की इब्तिदा मुहर्रम 9 हिजरी में हुई थी, और इसी से सुलह हुदैबिया के बाद इस्लामी दावत की कामयाबी की वुसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी रहा फ़तह मक्का के बाद का दौर, तो उसमें तो लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुए। सराया, जिस तरह कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उम्माल भेजे गए, इसी तरह जज़ीरतुल अरब के आम इलाकों में अमन व अमान कायम हो चुकने के बावजूद बाज़ मकामात पर मुतअद्दिद फ़ौजी मुहिम्मात भी भेजनी पड़ीं। फ़हरिस्त ये है: 1 सरिया उयैना बिन हसन फ़ज़ारी, मुहर्रम 9 हिजरी। उयैना रज़ियल्लाहु अन्हु को 50 सवारों की कमान देकर बनु तमीम के पास भेजा गया था। वजह यह थी कि बनु तमीम ने कबाइल को भड़का कर जिज़िया की अदायगी से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई मुहाजिर या अंसारी न था। उयैना रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसन रात को चलते और दिन को छुपते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि सहरा में बनु तमीम पर हल्ला बोल दिया। वो लोग पीठ फेर कर भागे और उनके 11 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिन्हें मदीना लाकर रमला बिन्ते हारिस के मकान में ठहराया गया। फिर उनके सिलसिले में बनु तमीम के 10 सरदार आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जाकर यूं आवाज़ लगाई: ए मुहम्मद, हमारे पास आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट कर बातें करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ठहरे रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद मस्जिद नबवी के सहन में बैठ गए। उन्होंने फ़ख्र व मबाहात में मुकाबले की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अपने ख़तीब अत्तारद बिन हाजिब को पेश किया। उसने तकरीर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़तीब इस्लाम हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस बिन शमास को हुक्म दिया और उन्होंने जवाबी तकरीर की। इसके बाद उन्होंने अपने शायर ज़बरक़ान बिन बदर को आगे बढ़ाया और उसने कुछ फ़ख्रिया अशार कहे। उसका जवाब शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया। जब दोनों ख़तीब और दोनों शायर फ़ारिग़ हो चुके तो अक़रा बिन हाबिस ने कहा, इनका ख़तीब हमारे ख़तीब से ज़्यादा पुरज़ोर और उनका शायर हमारे शायर से ज़्यादा पुरगो है। उनकी आवाज़ें हमारी आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची हैं और उनकी बातें हमारी बातों से ज़्यादा बुलंद पाया हैं। इसके बाद उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेहतरीन तहाइफ से नवाजा और उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए। 2 सरिया क़तबा बिन आमिर, सफ़र 9 हिजरी। ये सरिया तरबा के करीब तबाला के इलाके में कबीला खसम की एक शाख की जानिब रवाना किया गया। क़तबा 20 आदमियों के दरमियान रवाना हुए। 10 ऊँट थे जिन पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। मुसलमानों ने शब खून मारा, जिस पर सख्त लड़ाई भड़क उठी और फ़रीक़ैन के खासे अफराद ज़ख्मी हुए। क़तबा कुछ दूसरे अफराद समेत मारे गए, ताहम मुसलमान भेड़ बकरियों और बाल बच्चों को मदीना हाँक लाए। 3 सरिया ज़हाक बिन सुफ़ियान कलाबी, रबीउल अव्वल 9 हिजरी। ये सरिया बनु कलाब को इस्लाम की दावत देने के लिए रवाना किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए जंग छेड़ दी। मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त दी
اور ان کا ایک آدمی تاتیغ کیا۔ 4 سریہ یلقا بن مجرزم التجی، ربیع الاخر 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور 5 سریہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، ربیع الاول 9 ہجری۔ انہیں قبیلہ تئی کے ایک بت کو، جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا، ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرگردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی ایک صاحبزادی بھی تھیں۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولیں، عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں ایک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا
اور وہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم مذہباً کوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا، میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر ناقے کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔